بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیب کیا ہے؟ نصیب وہ فیصلہ ہے جو اس وقت لکھا گیا تھا جب آپ اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں ایک ننھی سی جان کی طرح پل رہے تھے۔ تبھی فرشتے نے لکھ دیا تھا کہ آپ کتنا کمائیں گے، کب تک جئیں گے اور آپ کی زندگی میں کتنے بار آنسو بہیں گے۔ لیکن یاد رکھیے، لکھنے والا کوئی دشمن نہیں، لکھنے والا وہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کیا ایک ماں اپنے بچے کے لیے برا لکھ سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ تو پھر وہ جو رب رحمان ہے، رحیم ہے، وہ آپ کے لیے برا کیسے لکھ سکتا ہے؟ ہم صرف آج کا دن دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارا کل دیکھ رہا ہے۔ ہم صرف کانٹے دیکھ رہے ہیں، وہ ان کانٹوں کے بعد آنے والے گلستان کو دیکھ رہا ہے۔ سوچئے اس ماں کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جس سے حکم دیا گیا کہ اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو دریا میں بہا دے۔ سوچا ہے اس ماں پر کیا گزری ہوگی، دل رو رہا ہوگا، ہاتھ کانپ رہے ہوں گے، عقل کہہ رہی ہوگی کہ بچہ ڈوب جائے گا، لیکن نصیب کیا کہہ رہا تھا؟ نصیب کہہ رہا تھا کہ یہ بچہ دریا میں نہیں ڈوبے گا، بلکہ یہ تو فرعون کے محل میں پرورش پائے گا۔ ہم اکثر اپنی عقل کے پیچھے چلتے ہیں اور یقین چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اللہ آپ سے کچھ لیتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کا نقصان ہوا، بلکہ وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب آپ کو اس سے بہتر کیا دیتا ہے۔ وہ پرانا دروازہ بند کرتا ہے تاکہ آپ نئے دروازے کی طرف توجہ دیں۔ آج آپ شاید اس لیے رو رہے ہیں کیونکہ جس سے آپ نے چاہا وہ کسی اور کا ہو گیا، یا شاید اس لیے کہ آپ نے دن رات محنت کی لیکن ناکامی آپ کا مقدر بنی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہار گئے ہیں، لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے، کتنی بار ایسا ہوا کہ آپ نے کسی چیز کے لیے گڑ گڑا کر دعا مانگی اور وہ نہیں ملی، لیکن کچھ وقت بعد آپ نے مسکرا کر کہا، شکر ہے اللہ کا کہ میری وہ دعا قبول نہیں ہوئی، ورنہ میں تباہ ہو جاتا۔ اللہ کا نصیب لکھنا آپ کی حفاظت ہے۔ وہ آپ کو ان لوگوں سے بچاتا ہے جو آپ کے لیے ٹھیک نہیں، ان راستوں سے روکتا ہے جو نقصان کی طرف جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نصیب کا لکھا جا چکا ہے، تو پھر دعا کیوں کریں؟ دعا اس لیے کریں کیونکہ نصیب میں یہ بھی لکھا ہو سکتا ہے کہ یہ تب ملے گی جب میرا بندہ مجھ سے مانگے گا۔ دعا نصیب کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جب آپ رونے لگتے ہیں، جب آپ کے آنسو سجدے میں گرتے ہیں، تو عرش الہی کانپ اٹھتا ہے۔ آپ کو اپنے بندے کا رونا پسند ہے جب وہ عاجزی سے مانگتا ہے، لیکن رونا شکوے کے لیے نہیں، رونا شکر کے لیے ہونا چاہیے۔ یا اللہ، میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں، بس مجھے تھام لے۔ تو اے تھکے ہوئے مسافر، تم ہمت مت ہار، تیرا نصیب اس نے لکھا ہے جو کن فیکون کا مالک ہے۔ وہ چاہے تو راتوں رات تیری قسمت پلٹ دے۔ تیرا کام صرف کوشش کرنا ہے، نتیجہ اس پر چھوڑ دے۔ آپ کا نصیب لکھا جا چکا ہے، اور یقین مانیے وہ بہت خوبصورت لکھا گیا ہے۔ بس تھوڑا صبر کیجئے، تھوڑا انتظار کیجئے۔ جب پردہ اٹھے گا تو آپ خود کہیں گے کہ میرا رب نے میرے لیے جو چنا وہ میرے چنے ہوئے
سے ہزاروں گنا بہتر تھا۔ آپ آنسوؤں کو پونچھ لیجیے، مسکرائیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ ہمیں انتظار کیوں کرواتا ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ آج ہاتھ اٹھائیں اور کل مراد پوری ہو جائے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ جس چیز کو ہم آج مانگ رہے ہیں اس کو سنبھالنے کا ظرف ابھی ہم میں پیدا نہیں ہوا۔ وہ ہمیں انتظار کروا کر تراشتا ہے، وہ ہمیں صبر کو کندن بناتا ہے۔ آپ کا وہ آنسو جو رات کے پچھلے پہر خاموشی سے تکیے میں جذب ہو گیا، وہ ضائع نہیں ہوا۔ وہ آنسو اللہ کے ہاں گواہی دے رہا ہے کہ میرا بندہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن اس نے میرا در نہیں چھوڑا، اس نے کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ یاد رکھیں، جب اللہ کسی کو بہت زیادہ آزماتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے بہت بڑا مقام دینے والا ہے۔ امتحان جتنا سخت ہوتا ہے، صلہ اتنا ہی شاندار ہوتا ہے۔ آپ کی تکلیف محض ایک وقفہ ہے، یہ کہانی کا انجام نہیں ہے۔ ہم اس دنیا میں اس طرح دل لگا لیتے ہیں جیسے ہم یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہم چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، عہدوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور جو نہیں ملتے تو ہم اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دنیا ایک سرائے کی طرح ہے، یہاں کا ملنا بھی عارضی ہے اور یہاں کا چھن جانا بھی عارضی ہے۔ اصل سکون نصیب کے لکھے پر راضی ہو جانے میں ہے۔ جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ، جس حال میں تو خوش ہے میں بھی اسی میں خوش ہوں، تو آپ کے دل سے بوجھ اتر جاتا ہے۔ پھر آپ کو اس بات کا ڈر نہیں رہتا کہ کوئی آپ کو نیچا دکھا دے گا یا کوئی آپ کا حق مار لے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور جو رزق آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے وہ آپ کو ڈھونڈ لے گا، بالکل ویسے ہی جیسے موت انسان کو ڈھونڈ لیتی ہے۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے گناہوں نے ہمارا نصیب خراب کر دیا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، اب اللہ ہم سے ناراض ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے۔ آپ کا ایک سچا استغفار آپ کے نصیب کے بندشوں کو کھول سکتا ہے۔ اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر ناکامی ہے تو ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھیں، کہیں آپ نے اپنے رب کو تو نہیں بھلا دیا۔ نصیب کا لکھنا اٹل ہے، لیکن اللہ نے دعا اور توبہ کے ذریعے اسے بدلنے کی کھڑکی کھلی رکھی ہے۔ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے۔ اگر آج آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے تو مبارک ہو، آپ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ بس اس کے طرف پلٹ آئیں، وہ آپ کے ماضی کے سارے زخموں کو بھر دے گا اور آپ کے مستقبل کو ایسی رونق بخشے گا کہ آپ اپنی پچھلی تمام تکلیفیں بھول جائیں گے۔ بس مایوسی کے اندھیروں کو چیر کر باہر نکلیں، آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جو نصیب اللہ نے لکھا ہے وہ اس کائنات کی سب سے بڑی تخلیق کار کا شاہکار ہے۔ آپ بس اس پر بھروسہ رکھیں، آنے والا وقت آپ کو دکھائے گا کہ آپ کے صبر کا پھل کتنا میٹھا تھا۔ اللہ پر توکل کرنے والوں کو اللہ کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اپنی پیشانی سجدے میں جھکائیں اور سارا بوجھ اس کے حوالے کر دیں، پھر دیکھیں وہ کیسے آپ کی زندگی میں معجزات برپا کرتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے
کہ اللہ ہمیں وہ چیز کیوں نہیں دیتا جس کے لیے ہم راتوں کو تڑپتے ہیں، ہم روتے ہیں، ہم چلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ بس یہی ایک دعا قبول کر لے، لیکن وہ خاموش رہتا ہے۔ یہ خاموشی نظر انداز کرنا نہیں ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ ایک بچہ آگ کو دیکھ کر اس کی طرف لپکتا ہے کیونکہ اسے وہ روشن اور خوبصورت لگتی ہے، لیکن اس کی ماں اسے روک لیتی ہے۔ بچہ روتا ہے، چیختا ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کی ماں اس کی خوشی کی دشمن ہے، لیکن ماں جانتی ہے کہ وہ آگ اسے جلا دے گی۔ ہم بھی اس بچے کی طرح ہیں، ہمیں وہ چیزیں پسند آتی ہیں جو بظاہر چمکتی دھمکتی ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ ہمارے حق میں زہر ہیں۔ وہ ہمیں ان چیزوں سے بچا کر دراصل ہم پر احسان کرتا ہے۔ وہ ہمیں آج رلا رہا ہے تاکہ ہمیں کل بڑی تباہی سے بچا سکے۔ اس کی نام میں بھی ہاں چھپی ہوتی ہے، بس ہمارا ظرف اتنا بڑا نہیں کہ ہم اس کی حکمت کو اس وقت سمجھیں جب دنیا آپ کو چھوڑ دے، جب دوست منہ موڑ لیں، جب اپنوں کے رویوں سرد ہو جائیں، تو سمجھ جائیں کہ اللہ اب آپ کو تنہا کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اب اس کی طرف پلٹیں، کیونکہ وہ آپ کو صرف اپنا بنانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کا دل لوگوں کی تعریف اور تنقید سے آزاد ہو کر صرف اس کی محبت میں دھڑکے۔ لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں، کیونکہ لوگ تو خود محتاج ہیں۔ جو خود خالی ہاتھ ہوں وہ آپ کا دامن کیسے بھر سکتے ہیں؟ اپنا تعلق اس ذات سے جوڑیں جو شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ جب آپ اللہ کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں تو پھر نصیب کی لکیریں آپ کو پریشان نہیں کرتی۔ پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میرا دوست، میرا رب، میرا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ تنہائی جس سے آپ آج ڈر رہے ہیں، دراصل یہ اللہ سے ملاقات کا بہترین وقت ہے۔ اسے اپنا حال سنائیں، وہ سنتا بھی ہے اور دلوں کو سکون بھی دیتا ہے۔ نصیب کا ایک بڑا راز شکر میں چھپا ہے۔ ہم ان چیزوں کو گنتے رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، اور ان ہزاروں نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو ہر پل ہمارے ساتھ ہیں۔ کبھی اپنی سانسوں کو گنا ہے، کبھی اپنی آنکھوں کی روشنی کے بارے میں سوچا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ دل سے اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ یا اللہ، میں اس قابل نہیں تھا جتنا تو نے مجھے نواز دیا۔ جب آپ شکر کرنا سیکھ جاتے ہیں تو نصیب کی تلخی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو ہر چیز میں اللہ کی مہربانی نظر آنے لگتی ہے، اور پھر وہی ہوتا ہے جسے دنیا معجزہ کہتی ہے۔ جب آپ اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ اپنی کائنات کے خزانے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے۔ اپنی شکایتوں کو شکر میں بدلیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی کی کتاب کا عنوان مایوسی نہیں بلکہ امید ہونا چاہیے۔ آپ کا نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس سے بہتر کوئی محافظ نہیں۔ آپ کے آج کے آنسو کل کی کامیابی کی بنیاد ہیں۔ ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اس ویڈیو کو صرف ایک پیغام نہ سمجھیں بلکہ
اسے اپنے دل کی آواز بنا لیں۔ جب بھی دل گھبرائے، جب بھی نصیب پر سے یقین اٹھنے لگے تو یہ باتیں یاد رکھ لینا کہ آپ کا رب آپ سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیا آپ کی زندگی میں بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی چیز کے لیے بہت دعا کی، وہ نہیں ملی، لیکن بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ اللہ کا فیصلہ ہی آپ کے حق میں بہتر تھا؟ اپنی کہانی نیچے ضرور شیئر کریں، شاید آپ کی ایک بات کسی مایوس دل کی امید بن جائے۔